الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے مدینہ منورہ کے اندر ایک تو یہودی رہتے تھے، یہودیوں کے کچھ قبیلے تھے وہاں پر، وہ بھی اسلام دشمن تھے۔ مشرکین تو سارے جزیرے عرب میں پھیلے ہوئے ہی تھے، وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پر ایک تیسرا طبقہ تھا جو بظاہر اسلام قبول کیا تھا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ایمان والوں سے یہ کہتے کہ آمنا، کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہیں۔ نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ نظر بھی آتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے نماز بھی پڑھتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ حضور کی مجلس سے الگ ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جب اپنے دوستوں سے ملتے ہیں تو وہ دوست ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، تم مسلمانوں کے ساتھ نظر آ رہے ہو، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا، کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تو وہ اپنے دوستوں سے یہ کہتے کہ انا معکم، نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو بس ایک مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ۔ دوہرا رویہ ان لوگوں کا ہوتا تھا،
کہ جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لے آئے، جب کافروں سے ملتے تو کہتے کہ نہیں ہم ایمان نہیں لائے بلکہ ہم تمہارے ساتھ آئے، ہم تو بس مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے؟ جو دوغلا مزاج رکھتے تھے، ایمان والوں سے کہتے کہ ایمان لائے، کفار سے کہتے کہ نہیں ہم ایمان نہیں لائے بلکہ تمہارے ساتھ ہیں۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کو منافقین کہا ہے۔ بظاہر یہ اپنے اسلام کو ظاہر کرتے تھے، لیکن اندرون میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نفرت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے بغض اور عداوت اور دشمنی رکھتے تھے، لیکن مسلمانوں میں یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم صاحب ایمان ہیں، لیکن یہ صاحب ایمان تھے نہیں، ان کے دلوں میں کفر تھا۔ گویا ان کے مزاج میں دوہرا رویہ تھا۔ حضور اور صحابہ کے سامنے الگ ہوتے تھے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کے پاس ان کا رنگ کچھ اور ہوتا تھا۔ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سے لوگوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے۔ ہمارے سامنے الگ ہوتے ہیں، ہمارے پیچھے الگ ہوتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں تو تعریف بھی کرتے ہیں، محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، تعلق کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے اطلاع ملتی ہے کہ ہماری برائی کرتے پھر رہے ہیں۔ یہ مزاج دراصل اللہ نے منافقین کا بیان کیا ہے۔ یہ دوہرا رویہ، یہ دوغلا پن، اظہار کرنا کچھ، حقیقت میں ہونا کچھ، اللہ نے یہ مزاج منافقین کا بیان کیا ہے۔ کئی مواقع کے اوپر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی۔ اپنے ڈوغلے پن کو یہ چھپانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ یہ جو مزاج ہے ہم لوگوں میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ کہ ہم اپنوں کے ساتھ ان کے سامنے بظاہر بڑے اچھے رہتے ہیں،
اور ہمارا اپنا جو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، یہ میرا مخلص ہے۔ لیکن دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو دلوں میں عداوت، دلوں میں بغض، دلوں میں کینہ، دلوں میں نفرت، دلوں میں دشمنی رکھ کر جھوٹی مسکراہٹ سے بات کرتے ہیں، جھوٹے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم ان کو مخلص سمجھتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہمارے سامنے سے ہٹ جاتے ہیں تو جس منہ سے، جس زبان سے ہماری تعریف کی تھی، اب اسی زبان سے ہمارے خلاف بھی بول رہے ہیں۔ یہ دو دلا پن، یہ دوغلا پن، اس کو قرآن نے منافقین کی صفت بیان فرمائی ہے۔ یہ مومن کی عادت نہیں ہے، یہ منافق کی عادت ہے۔ آدمی مزاجن کھرا ہونا چاہیے، دوغلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آدمی کو کسی بات کے کہنے کی جرأت نہ ہو، خاموش ہو جائے، لیکن یہ ہے کہ سامنے تعریف کرے اور پیچھے جا کے برائی کرے، سامنے خوبیاں بیان کرے، پیچھے جا کے خامیاں بیان کرے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، دیکھو میرے اندر اگر کوئی عیب دیکھو، کوئی برائی دیکھو، مجھ سے کہا کرو، مجھے بتاؤ، مجھے نصیحت کرو، مجھے آگاہ کرو، مجھے باخبر کرو کہ آپ کے اندر یہ عیب ہے، آپ کے اندر یہ برائی ہے، آپ کے اندر یہ خرابی ہے، اس برائی سے اللہ نے منع کیا ہے، اس برائی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، مجھے نصیحت کرو۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، جس بات کی تم کو شکایت ہے وہ مجھ سے کہو، نصیحت ہوگی، وہ نصیحت کہلائے گی۔ لیکن اگر یہی بات میرے پیٹھ پیچھے کسی کو کہو گے میرے بارے میں، تو وہ تو غیبت ہوگی۔ مجھے کہو نصیحت ہے، دوسرے کو کہو تو غیبت ہے، مجھے کہو تو ثواب ہے، دوسرے سے کہو تو گناہ ہے۔ لیکن ہم لوگوں میں یہ مزاج بہت پایا جاتا ہے کہ ہم سامنے کہنے کی جرأت نہیں کرتے، لوگوں سے بولتے پھرتے ہیں، فلاں میں یہ برائی ہے، فلاں میں یہ خرابی ہے، فلاں ایسے ہیں، فلاں ویسے ہیں۔ حضرت سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا، ارے اللہ کے بندے، برائی مجھ میں ہے، اصلاح میری ہونا ہے، دوسرے سے بولنے سے میری اصلاح تھوڑی ہوگی۔ اگر کوئی خرابی میرے اندر ہے، کوئی برائی میرے اندر ہے تو مجھ سے بول، کیوں؟ اصلاح تو میری، مجھے کرنا ہے۔ لیکن وہ دوسروں کو بولتے پھر رہا ہے، دوسرا تو میری اصلاح نہیں کرے گا۔ اور اس طرح کی غلطیوں سے ہم اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر رہے ہیں۔ اس پہ تبصرہ کیا، اس پہ تبصرہ کیا، اس کی بیٹی پر، اس کی بہو پر۔ خواتین تو اس کے بغیر رہ نہیں پاتی۔
خواتین کی یہ عادتیں مردوں میں بھی منتقل ہو گئی ہیں. اگر اپنے سینے میں جو دل ہے اس دل میں اگر اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے کہ سامنے کسی کو بول سکو تو خاموش تو بیٹھو. کیوں اپنا نام اعمال ہم برباد کریں؟ آپ کے بارے میں تبصرہ کروں، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ یا میرے بارے میں آپ تبصرہ کریں، آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ نہ آپ کو کچھ مل رہا، نہ مجھے کچھ مل رہا. لیکن آپ کی برائیاں بیان کر کے میں اپنا نام اعمال گناہوں سے آلودہ کر رہا. اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ آلودہ کر رہے ہیں. اور پھر ایک ایسا گناہ جس کی معافی بھی نہیں ہونے والی ہے جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے، جس کی برائی کی ہے، وہ خود معاف نہیں کر دیتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کی صفت کو بیان فرمایا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، کافروں سے ملتے تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم ایمان والے نہیں، ہم تو کافر ہیں، تمہارے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جو منافقین ہیں ان کی سزا مشرکین سے بھی زیادہ سخت رکھی ہے. ایک تو مشرک ہے جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے رہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ابد الآباد وہ جہنم میں رہیں گے، ان کو کبھی میں معاف نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے میرے ساتھ شرک کیا ہے. لیکن منافقین کا یہ دوہرا پن جو تھا، یہ دوہرا مزاج، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی سزا مشرکین سے زیادہ سخت رکھی ہے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے دشمن، ایک ہوتا ہے دوست. یہ دونوں بھی ظاہر ہیں کہ بھائی یہ دشمن ہے، یہ دوست ہے. لیکن ایک آدمی وہ ہے جو ظاہری طور پر دوست ہے، اندرونی طور پر دشمن ہے. یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے، یہ بہت نقصان پہنچاتا ہے. کیوں؟ ہم اسے اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں، بہت سی باتیں اسے سنا دیتے ہیں، بہت سی باتیں اسے بول دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کا رویہ ہمارے ساتھ دوست نما ہے، لہذا بہت سی باتیں ہم اسے بتا دیتے ہیں. وہ تو کہتا ہے کہ صاحب علاؤ الدین کا چراغ ہاتھ میں آ گیا میرے، اب جا جا کے لوگوں سے بیان کرتے پھر رہا ہے. خاندان جو برباد ہوتے ہیں وہ اسی مزاج کے لوگوں سے برباد ہوتے ہیں. آج خاندانوں میں ایک دوسرے سے جو نفرتیں ہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دشمنی نہیں، کوئی عداوت نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کے مخالف ہو گئے. کیوں؟ درمیانی لوگوں کا یہ بدترین کردار کہ یہاں کی بات لے جا کر وہاں پہنچا دینا، اس کی بات لے جا کر اس کے گھر پہنچا دینا، اس کی بات لے جا کر کسی تیسرے گھر میں پہنچا دینا. آگ لگائی ہے ایسے مزاج کے لوگوں نے خاندانوں میں. بھائی سے بھائی کو لڑا دیا، بہن سے بھائی کو لڑا دیا. حد یہ ہے کہ ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے نفرت پیدا کر دی ہے ایسے مزاج کے لوگوں نے. یہ مزاج مردوں میں بھی، یہ مزاج عورتوں میں بھی. ایک بات یاد رکھیں، آپ کے سامنے میری غیبت کرنے والا ایک دن آپ کی غیبت میرے سامنے ضرور کرے گا.
اس کا مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے. وہ غیبت کرنے والے کو ہرگز ہمدرد نہ سمجھا جائے، وہ ہمدرد نہیں ہوتا. وہ اس کا مزاج ہے، اس کی طبیعت ہے. دوسرے کی برائی آپ کے سامنے کرنے والا آپ کی برائی ضرور دوسرے کے سامنے کرے گا. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی جو سزا مقرر کی ہے قرآن میں اسے بیان فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ جو دو دلے ڈوگلے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، سامنے ہنستے ہوئے ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے ملتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں، آدمی ہٹتے ہی شکایت کرتے ہیں، آدمی ہٹتے ہی برائی کرتے ہیں. اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلی جگہ پر رہیں گے، جہاں سے جہنم کی آگ دہکائی جاتی ہے. سب سے سخت سزا اللہ نے منافقین کے لیے طے کی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا 3 علامتیں ہیں منافقین کی، منافق ہونے کی 3 علامتیں ہیں. فرمایا کہ اذا حدث کذب، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کیا آج ہمارے خاندانوں میں جھوٹ نہیں پھیلائی جائے؟ کیا آج ہمارے گھروں میں رشتے جھوٹ کی بنیاد پر نہیں طے کیے جا رہے ہیں؟ جھوٹ بول کر سامان نہیں بیچا جا رہا ہے دکانوں پر؟ اللہ کے نبی نے فرمایا منافق کی علامت ہے یہ. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن سے زنا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ممکن ہے. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق کی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. آج ہماری زندگیوں میں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جھوٹ کتنی اندر تک داخل ہو گئی. رشتہ داروں کے بارے میں جھوٹ، بھائیوں کے بارے میں جھوٹ، بہنوں کے بارے میں جھوٹ، خاندان والوں کے بارے میں جھوٹ، پڑوسیوں کے بارے میں جھوٹ، بستی والوں کے بارے میں جھوٹ پھیلاتے پھرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ منافق کی صفت ہے، مومن کی علامت نہیں ہے. اذا حدث کذب، جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، مومن کی نہیں. دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ خلافی کرتا ہے منافق. وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. آج وعدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدہ قرض ہے، قرض ہے. جیسا قرض لوٹانا لازم ہے ایسے ہی وعدہ وفا کرنا لازم ہے. بہت سے لوگ وعدہ کرتے ہیں، قائم نہیں رہتے وعدے پہ. قرض لے لیا، ایک وقت کے لیے وعدہ کر لیا 15 دن میں لوٹا دوں گا، 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، 2 مہینے میں لوٹا دوں گا. اپنی شرافت کا واسطہ دے کر قرض لیتے ہیں. اللہ جانے کیا کیا بول کر لوگوں سے قرض لیتے ہیں.
ایک آدمی اپنی محنت سے کمائی ہوئی کمائی سامنے والے کی مجبوری سمجھ کر دیتا ہے، لوٹ لیتے ہیں اس کے پیسے کو جھوٹ بول کر، اب دینے والا اس کے گھر کے چکر لگاتے پھر رہا ہے، ایک سے دو، دو سے چار مرتبہ جب وہ گھر پہ آ گیا تو بولتے ہیں صاحب بھاگ نہیں جاتے، دیتے۔ اب زبان میں سختی آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے گفتگو میں، ڈبا نہیں دیتے ہم، بھاگ نہیں جاتے۔ نہیں صاحب، بھاگنے کا خطرہ نہیں ہے، آپ کے شریف آدمی ہیں، آپ نہیں بھاگیں گے اور ڈبائیں گے بھی نہیں، بہت شریف آدمی ہے آپ، ڈر ہے مر جانے کا، دے دیجئے۔ مر گئے تو کیا ہوگا آپ کا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ۔ منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے پہ قائم نہیں رہتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وعدہ قرض ہے۔ قرآن میں اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم۔ اے بنی اسرائیل، تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا وہ پورا کرو، پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وعدہ قرض ہے۔ کیا آج ہم لوگوں میں ایفائے عہد پایا جاتا ہے؟ کتنے لوگ ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں، وعدہ بھول جاتے ہیں۔ تیسری صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ باپ نے بڑے بیٹے کو بڑا سمجھ کر اپنے زمین کے کاغذات، گھر کے پیپرز بڑے بھائی کو دیا، بڑے بیٹے کو دیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو یہ بڑا چھوٹوں میں تقسیم کرے گا، ان کا حق انہیں دے دے گا۔ اب بڑا قبضہ کر کے بیٹھ گیا، بہنوں کو جائیداد سے محروم کر دیا، چھوٹے بہن بھائیوں کو محروم کر دیا، باپ کی جائیداد پر قابض ہو کے بیٹھا ہوا ہے، امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ۔ منافق کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ جب جھگڑا ہوتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر اتر آتا ہے۔ یہ 4 صفات بیان فرمائے ہیں منافق کی اللہ کے نبی نے۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تو منافقت کے جراثیم اس کے اندر ہیں، منافق ہونے کے جراثیم اس میں پائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کے نام، ان کی فہرست حضور جانتے تھے، اللہ نے حضور کو بتایا تھا، اور حضور نے صحابہ کرام میں حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رازدار رسول کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدار تھے۔ مدینہ منورہ میں صرف حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ منافق کون ہے، فہرست ان کو بتائی تھی حضور نے۔
جب جنازہ آتا، حضور کے بعد کی بات عرض کر رہا ہوں، جب جنازہ آتا تو صحابہ یہ دیکھتے کہ حذیفہ ہے یا نہیں ہے جنازے میں. اگر مدینے میں موجود رہتے، اگر جنازے میں شریک نہیں ہوتے تو صحابہ کو شک ہوتا کہ یہ منافق تو نہیں ہے کہ حذیفہ شریک نہیں ہوئے. ایک رات کا واقعہ ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ آدھی رات کو حضرت حذیفہ کے گھر گئے، انہیں نیند سے جگایا. انہوں نے باہر آ کر پوچھا، امیر المومنین اتنی رات کو کوئی خاص بات؟ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا، حذیفہ تم رازدار رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے آپ کو منافقین کے نام اور فہرست بتائی ہے. بولے جی ہاں. میں تم کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں ہے؟ جو فہرست تمہارے پاس ہے کہیں اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ جن کو زبان نبوت سے بار 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 جنت کی بشارت سنائی گئی ہو، وہ بھی فکر مند ہے، اور ہمارے اندر بے حساب علامتیں نفاق کی پائی جاتی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں. جھوٹ ہم بولیں، وعدہ خلافی ہم کریں، امانت میں خیانت ہم کریں، جھگڑے کے وقت گالی گلوچ پر ہم اتر آئیں، وہ تمام علامتیں جو حضور نے بتائی ہے ہماری زندگیوں میں موجود ہیں. ادھر اللہ بیان فرما رہے ہیں، مشرک سے زیادہ سخت سزا دوں گا منافق کو. اسی کو قرآن نے بیان فرمایا. ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ایمان والے ہیں، کفار سے ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مومن کا مزاج یہ نہیں ہوتا، مومن مزاجن کھرا ہوتا ہے. ایک ایک پیالی کے لیے اپنی غیرت نہیں بیچتا. 4 نوالے روٹی کے ٹکڑے کھانے کے لیے اپنی غیرت کو نہیں بیچتا مومن. اس کے گھر گئے، وہاں کھانا کھا لیے، یہاں کا ٹپا وہاں ڈال دیے، پھر وہاں سے کھا لیے، پھر کسی اور سنڈے کو اور ایک کے گھر کو چلے گئے، یہاں کا ٹپا لے جا کے وہاں پہنچا دیے. گزشتہ اتوار کو گیا تھا، وہاں ذکر نکلا تھا آپ کا، اللہ آپ کے بارے میں ایسا ایسا بول رہے تھے. 4 بوٹیاں وہاں مل لیتے، وہاں کھا لیے. کتنے لوگ ہیں ہمارے سماج میں ایسا بول بول کر خاندانوں کو اجاڑنے والے، رشتہ داروں میں آگ لگانے والے، نفرت کے دلوں میں نفرت کے بیج بونے والے. کتنے ایسے لوگ ہیں. اس مزاج کے لوگوں نے خاندانوں کی محبتوں کو اجاڑ دیا. غیر ضروری 2 بھائیوں میں شک پیدا کر دیا. قرآن اور حدیث کہتی ہے یہ مومن کا مزاج نہیں ہے، منافق کی علامت ہے. ایسا کردار منافق ادا کرتا ہے. مومن تو تلوار کی دھار پر بھی سچ بولتا ہے. مومن تو تختہ دار پر پھانسی کا پھندا اوپر لٹک رہا ہے، تب بھی کھڑے ہو کر سچ بھی بولا گا، حق بھی بولے گا. دو دلا پن، دوغلا پن، اس کو منافقانہ علامت بتائی گئی ہے. ہمیں اپنے دامنوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، کہیں یہ صفات ہمارے اندر پائے تو نہیں جاتے ہیں. بندے تو خوش ہو جائیں گے ہمارے اس کردار سے، لیکن رب کبھی خوش نہیں ہوگا، رب ناراض ہوگا.
اس نے منع کیا اس طرح کا کردار ادا کرنے سے۔ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم منافقانہ صفات سے اپنے آپ کو بچائیں۔ وآخر دعوانا الحمد